بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو تین بڑی اہم آج کی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن کیونکہ پورا پاکستان وہ افغانستان اور پاکستان کا میچ بھی دیکھ رہا تھا، پاکستان اس میں ہار گیا، اس پہ بھی لوگوں کے دل دکھے ہوئے تھے، تو زیادہ کو خبروں پر توجہ نہیں تھی، لیکن یہ بڑی اہم ہوئی ہے ڈیولپمنٹ آج۔ سائفر کیس کی میں آپ کو جو آج ہوا اڈیالہ جیل میں، جو ٹرائل ہوا، اس کی آپ کو پوری کہانی بتاتا ہوں، اور پھر اس کے علاوہ جو پروٹوکول میاں نواز شریف صاحب کو مل رہا ہے، اس میں جو وکلاء ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کے آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور یہ جن لوگوں نے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، مثلاً جیسے لنڈن میں ہائی کمشنر پاکستان کے انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آئے، وہ بھی ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ جس پولیس والے نے انہیں سیلیوٹ کیا لاہور میں، اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آج جب میاں نواز شریف مری پہنچے ہیں، تو مری کی ایڈمنسٹریشن نے ان کو پورا پروٹوکول دیا، ورکرز بھی تھے وہاں پر، اور پولیس اور ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کو سیلیوٹ کرتی رہی۔ تو یہ قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب ایک اشتہاری ہیں، اور انہوں نے ان کو ضمانت ملی ہے ایک راہداری جس کی آئین میں یا قانون میں گنجائش نہیں تھی، تو یہ جو افسران جو کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، ان کو قید کی سزا ہو سکتی ہے، یہ اپنی نوکریوں سے محروم ہو سکتے ہیں، اور اگر ابھی کی جو حکومت ہے وہ تو شاید وہ نہیں کرے گی، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ سوال ایجیٹیٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج انوار الحق کاکڑ صاحب جو نگران وزیر اعظم ہیں، جن کے بارے میں عام یہ ایک تاثر قائم تھا کہ بڑے سافٹ سپوکن ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، آج انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اورنگزیب کاکڑ ایک صحافی ہیں، ان کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا، نہ ان کو سوال کرنے کی اجازت دی، بلکہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس کے عملے سے یہ کہا کہ یہ دوبارہ اسے میری پریس کانفرنس میں آپ لے کے نہ آئیں، یہ مجھے نظر نہ آئے۔ رپورٹڈلی مرتضیٰ سولنگی جو انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کو یہ کہا گیا۔ تو ایک بڑا ایک ایسا یعنی ان کا جو امیج جو تھا وہ تار تار ہوا، اور پھر آج کھل کر جس طرح انہوں نے نواز شریف کو پروٹیکٹ کیا اور یہ کہا کہ کیا ہو گیا، نواز شریف پاکستان کے شہری ہیں، پیدائشی شہری ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اگر ان کے فنگر پرنٹس ان کا حق ہے تو بالکل ان کا حق ہے، لیکن نادرا سامان اٹھا کے ایک بھگوڑے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ جائے اور اس کو وزیر اعظم جو ہیں نگران وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو آج تو بالکل جو تھوڑا بہت بھی بھرم تھا وہ انہوں نے ختم کیا، اور وہ بالکل ننگے ہو گئے کہ بھئی میں تو نون لیگ کے ساتھ ہوں اور میں نواز شریف کے ساتھ ہوں۔ تو یہ آج کے دن کی یہ دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹس، لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آج جب سائفر کا جو کیس تھا اس کی جب سماعت ہوئی تو عمران خان بھی آئے، شاہ محمود قریشی بھی آئے، تو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان نے آ کے تو کہا کہ مبارک ہو، وہ جو پاکستانی قوم کا نیلسن منڈیلا لندن سے واپس آ گیا سنا ہے۔ اور اب دیکھیں خان کو وہاں پر خبریں ان کو اب مل رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک ٹی وی ہے، اس پہ لگتا تو اگرچہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے، تو انہوں نے وہ پورا، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو نواز شریف کا جلسہ ہے نا، وہ کہیں انہوں نے دیکھا تھا، تو لیکن بڑا مسکراتے انہوں نے کہا کہ وہ نیلسن منڈیلا آ گیا جو اپنے آپ کو کہتا ہے پاکستان کا، اور مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے شکریہ ادا کیا جج صاحب کا، اور ان سے کہا کہ جی وہ بڑی مہربانی، مجھے جی چارپائی مل گئی ہے۔ تو اس پہ بہت سارکیسٹکلی عمران خان ہنسے، انہوں نے شاہ جی کو یوں کر کے دیکھا، بڑا سارکیسٹکلی وہ ہنسے، لیکن کوئی انہوں نے کسی طرح کا کومنٹ نہیں کیا۔ اور سپرڈنٹ جیل کے ساتھ بھی جو ان کی گفتگو تھی وہ خاصی بڑی ایک اسٹریٹ فارورڈ سی گفتگو تھی، جس پر جج صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ خاصے پریشان بھی ہوئے کہ یہ ہم اڈیالہ جیل کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں سماعت، اور سپرڈنٹ کے ساتھ عمران خان اس رویے سے بات کر رہے ہیں، تو اس نے سنبھالنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن بہرحال سائفر کا جو معاملہ ہے آج، اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ چودھری اعتزاز نے دوبارہ کہی کہ وزیر اعظم کمپیٹنٹ اتھارٹی صرف وزیر اعظم ہی تھے کہ وہ سائفر کو ڈی کوڈ کر سکتے تھے،
اور وزیر اعظم کے حلف میں یہ بات ہے کہ وہ ہر چیز کو جو ان تک آئے گی سرکاری وہ اس کو خفیہ رکھیں گے، کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے انلیس کہ وہ یہ محسوس کریں کہ یہ ضروری ہے اس کا قوم کو بتانا یا کسی کو بتانا۔ تو جو شخصیت ڈی کوڈ کرنے کا اختیار رکھتی ہے اس کے اوپر مقدمہ بنانا کہ سائفر کو انہوں نے لیک کیا، تو یہ بالکل یہ کوئی مقدمے کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو سائفر کے حوالے سے آج عدالت میں وہاں پر جب ان کو بتایا گیا، جج نے کہا کہ آپ کے خلاف گواہی ہوئی ہے، اعظم خان کی گواہی ہے، دوسری گواہی ہے، تو عمران خان نے کہا کہ کہاں ہے گواہ؟ قانون کے مطابق اگر وہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں تو میرے سامنے انہیں اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا ہے۔ تو اگر وہ میرے سامنے نہیں ہے اور آپ نے ویسے کہیں کسی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لی ہے تو اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو آج بھرپور انداز میں انہوں نے وہاں پر بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے اور بڑی زبردست انہوں نے یعنی ہنسے بھی، گفتگو بھی کی۔ تو کوئی ان کے اوپر کوئی جو ان کے وکلاء بتاتے ہیں کوئی اس طرح کا کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی کسی طرح کا ان پر دباؤ نہیں تھا، اینڈ وہ ہی از ولنگ ٹو ٹیک ایوری تھنگ۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب چارپائی پر شکریہ ادا کیا تو اس پر وہ تھوڑا سا ہنسے اور اس پر انہوں نے بات نہیں کی کوئی، لیکن جو جیسچرز تھے ان کے وہ اس طرح کے تھے۔ اب نون لیگ جو ہے ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے آج آپ ذرا دیکھیں ان کو پروٹوکول کیسے مل رہا ہے کہ جو ریفرنسز تھے جو ان کے باہر جانے کی وجہ سے جو سارے ان کو وہ سسپینڈ ہو گئے تھے، ان کی بحالی کے لیے آج درخواست دی ہے۔ انہوں نے مغرب یعنی ظہر کے بعد انہوں نے درخواستیں دی ہیں اور عصر کے بعد ہائی کورٹ نے یہ کہا جی کہ کل ان کو فکس کر دیا گیا، کل وہ سنی جائیں گی۔ تو جو اپیلیں ہیں ان کی وہ کل بحال کر دی جائیں گی۔ تو جو اس وقت انہیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ ایک میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ اس کو بڑا کاشیسلی دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ کچھ یہ جو گفتگو ہے یا یہ جو تاثر ہے کچھ تو ظاہر ہے سرکار جو ہے وہ ان کو مدد دے بھی رہی ہے، لیکن کچھ ضرورت سے زیادہ پھیلایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ آنے والا جو وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف ہی ہے۔ لیکن ابھی بہت کچھ طے ہونا باقی ہے، ابھی ان کے مقدمات کا فیصلہ ہونا باقی ہے، پھر کس طریقے سے وہ الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اور ان کے پارٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، پیپلز پارٹی بھی ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے۔ تو بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ سینیریو، لیکن یہ آج انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی کہ پاکستان کا نیلسن منڈیلا جو ہے وہ لندن سے واپس آ گیا۔ مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، گفتگو ہوگی۔ اللہ نگہبان۔